155 के करीब FIR दर्ज की गई है। और उसके बाद 3 दिन से लगातार फ्राइडे से जो सिलसिला शुरू हुआ था वो आज तक डेमोलिशन का चल रहा था। लेकिन अभी थोड़ी देर पहले ये खबर आई है कि हाई कोर्ट के जरिए डेमोलिशन पर स्टे लगा दिया गया है। इसके साथ ही गुरुग्राम की अगर हम बात करते हैं, उसका रिएक्शन गुरुग्राम में देखने में आया। कल एक महापंचायत हिंदुवादी संगठनों के जरिए बुलाई गई और गुरुग्राम में जो इमाम साहब को शहीद कर दिया गया था उनको छुड़ाने का दबाव अब पुलिस पर बनता नजर आ रहा है। और गुरुग्राम में ये पूरा रिएक्शन यहाँ देखने में आ रहा है। मसाजिद में नमाज नहीं हो रही है, जामा मस्जिद को भी बहुत ही कम संख्या में है जो 5 वक्त की नमाज वहां पर अदा कर रहे हैं। इसको लेकर भी कहीं ना कहीं पूरे देश के मुसलमानों में ये बेचैनी है कि ये एक बहाना बना लिया जाएगा अगर आप नमाज रोक देते हैं। पिछले जुम्मे की नमाज यहाँ पर नहीं हुई, जो खुले में नमाज पढ़ाते हैं उनके जरिए बाकायदा अपील जारी की गई कि कोई भी नमाज पढ़ने नहीं आएगा। इन तमाम चीजों को लेकर पूरे देश के मुसलमानों में बेचैनी है। और उसके साथ सबसे बड़ी बेचैनी नजर आ रही है मुस्लिम क़यादत को लेकर। सोशल मीडिया पर अगर आप देखते हैं तो मुस्लिम क़यादत से सवाल किया जा रहा है कि ये सिलसिला चलता आ रहा है उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश के बाद अब गुरुग्राम में हरियाणा में जो शुरू हुआ है डेमोलिशन का, इसको लेकर लोगों में बेचैनी। और ये सवाल खड़ा हो रहा है कि वो मुस्लिम तंजीमें या मुस्लिम लीडरशिप जो दिल्ली के रामलीला मैदान को जरा सी बात पर भर दिया करती थी, इस मामले को लेकर सड़कों पर क्यों नहीं आ रही है, कानूनी कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है, इसको लेकर लोगों में जबरदस्त बेचैनी देखने में आ रही है। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद अदीब, पूर्व मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं और आपके जरिए एक तंजीम बनाई गई है जिसमें इन्हीं चीजों को लेकर के हेट स्पीच के साथ साथ जो मुसलमानों के ऊपर मजालिम हो रहे हैं, हम उनसे बात करेंगे कि आपके जरिए क्या कार्रवाई की जा रही है। अदीब साहब, जबरदस्त बेचैनी है मुसलमानों में कि आप लोग कुछ कर नहीं रहे। हकीकत तो यही है और बेचैनी भी वाजिब है, लेकिन हैरत अंगेज बात यह है कि मुल्क कहाँ खड़ा हो गया है कि मुल्क में हालत यह है कि जो जालिम है, जो कातिल है, उसको बचाने के लिए एक पंचायत होती है, दफा 144 लगी हुई है, कोई FIR नहीं हो रही है। किससे लड़ा जाए? मसला यह है कि एडमिनिस्ट्रेशन में अगर कुछ लोग संजीदा हैं भी, तो जो ये पुलिस फोर्स है ये बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद की तरह काम कर रही है। मुश्किल ये हो गई है कि अगर कोई अच्छा ऑफिसर है तो उसे ट्रांसफर भी कर दिया जाता है। लेकिन ये जो मौजूदा हालात में जैसा आपने बताया है, मैं तो हैरत ज़दा हूँ। मैं आपसे बताऊं कि जब सुबह अखबार पढ़ता हूँ तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि ये मुल्क कहाँ खड़ा हो गया है, कोई बोलने वाला नहीं है। जहाँ तक आप तंजीमों की बात कर रहे हैं, तंजीमें को आगे आना चाहिए था। हमने उस वक्त ये कोशिश करी थी कि हम जिस वक्त ये पहले दिन ये मस्जिद जली है तो हम कमिश्नर पुलिस से मिलने गए थे और कमिश्नर पुलिस ने ये कहा कि हमने 5 लोग पकड़ लिए। मेरे हिसाब से ये बड़ा काम था क्योंकि फौरन किसी को पकड़ा जाता नहीं है। मोनू मलेसर आज भी घूम रहा है, तो ये पहला इत्तेफाक था। अब उस ऑफिसर ने अगर आदमी पकड़ लिए तो उसके खिलाफ पंचायत हो रही है, थाना घेरा जा रहा है, कमिश्नर के ऑफिस में डेमोन्स्ट्रेशन हो रहा है, ऑफिसर की ये हिम्मत नहीं है कि वो उनको जेल भेज दे। और जिस अंदाज से ये लूट मार हुई है बुलडोजर की तरीके से, अभी आपने बताया, मुझे इसका इल्म नहीं था कि स्टे मिल गया है। स्टे की जरूरत नहीं है, अब कंपनसेशन और मुआवजा लेना है और इंशाअल्लाह हम मुआवजा जो लोग गिरा रहे हैं उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई भी होनी चाहिए, उनको भी जेल भेजना चाहिए। लीगल काम है पूरी। बिल्कुल, इसके ऊपर अगर इंशाअल्लाह हम लेंगे, क्योंकि 2-3 बार हमने कोशिश करी थी बुलडोजर की। मिसाल के तौर पे अतीक के खानदान में हुआ, जब वहां उनसे कहा गया, हमारे आदमी गए वहां उनके लोगों से बात करने के लिए, वो इतने डर गए हैं कि वो सामने आने को तैयार नहीं। जो लोग सामने आएंगे, गवाही देने को तैयार होंगे, उनके मुकदमे हम लड़ेंगे, हम आपसे वादा कर रहे हैं। उनको मुआवजा भी दिलाएंगे और इनको जेल भी भेजेंगे।
لیکن ہو یہ رہا ہے، یہ بیچارے غریبوں کو، بہت ہی چھوٹے موٹے کاروبار کرنے والے کو، اب یہاں آپ دیکھیے گڑگاؤں میں کس کو لوٹا ہے، کوئی کسی کی گوشت کی دکان ہے، کوئی بریانی کی دکان ہے، کوئی ریپیئر کی دکان ہے، جن کو مودی صاحب پسماندہ کہتے ہیں، جن کے لیے ان کا قلب جو ہے وہ بے چین رہتا ہے، انہی کو مار رہے ہیں۔ آج تک سنا آپ نے کسی ایسے آدمی کو جس کی حیثیت اس پہ ہاتھ اٹھا دیا؟ ایک بار احسان جعفری کو مارا تھا انہوں نے، آج تک بھگت رہے ہیں، پوری دنیا میں ذلیل ہو رہے ہیں، وہاں نہیں کریں گے، لیکن ہاں بیچارے ان لوگوں کے ساتھ کریں گے جن کا کوئی پوچھنے والا نہیں۔ مشکل یہ ہے کہ جس وقت کیس آتا ہے تو یہ پولیس ان کو اتنا ڈرا دیتی ہے، وہ سوچتے ہیں بھائی یہ تو چلا گیا، ہم موت پہ چلے جائیں گے۔ میں آپ کے ذریعے ان سارے لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں جن کو جو نقصان ہوا ہے، ایک بار ہمت کر لیں، ہم لڑائی لڑیں گے اور عدالت میں بھی لڑیں گے، اور جو ہو سکتا ہے وہ کریں گے۔ تو کیا کہیں گے کہ وہ لوگ آپ سے سمپرک کریں یا آپ کی ٹیم وہاں جائے گی، سب سے بات کریں؟ بالکل، ہم کو بلائیں، ہم آ جائیں گے، ہم سے ملنا چاہیں ہم مل لیں گے، ہم کو تفصیلات دیں، اور جب تک کہ ہم ان سے معاوضہ نہیں لیں گے اور جب تک ان کو جیل نہیں بھیجوائیں گے، یہ سلسلہ بند نہیں ہوگا۔ ہندوستان کے کسی قانون میں نہیں لکھا ہے کہ آپ کسی کا گھر بنا دیں۔ ججز کی حالت یہ ہے، کمنٹ کرتے ہیں، وہ کمنٹ کرتے ہیں کہ بھئی آپ نے کیسے گرا دیا، قلم بھی چلا دو، تو قلم نہیں چلاتے۔ یہ ستم ہے عدالتوں کا، ان کے ہاتھ کانپنے لگتے ہیں انصاف لکھنے کے لیے، تو پورا معاشرہ بگڑ گیا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ آپ کے ذریعے جہاں جہاں بھی جن لوگوں کو بھی تکلیف پہنچی ہے، وہ ہم کو بلائیں، ہم سے مل لیں، اور اگر کوئی بھی لیگل آسپیکٹ، فائنینشیل آسپیکٹ جو بھی ہے ہم لوگ کریں گے، اور اگر نہیں کیا تو یہ سلسلہ بند نہیں ہوگا۔ اس لیے نہیں کہ ہم کسی پہ احسان کر رہے ہیں، یہ اس لیے ہم کرنا چاہتے ہیں کہ یہ وقت ہمارے اوپر بھی آنے والا ہے۔ ہم اپنے گھروں میں بیٹھے نہیں کہ ہمارے گھر پہ بھی دستک نہیں ہوئی اور اس کے گھر میں ہو گئی، اس لیے ہم ابھی دور سے دیکھ رہے ہیں۔ آپ کے کمرے پر، آپ کے گھر پہ بھی دستک ہونے والی ہے۔ یہ وقت ہے کہ اس وقت متحد ہو کر یہ جو قصہ شروع ہوا ہے کہ آپ کو سزا دینی ہے، تو آپ پہلے گھر گرا رہے ہیں، لوگوں کو جیل بھیج رہے ہیں۔ میں نے سنا کہ میوات میں گرفتاری ایک طرفہ ہو گئی، کوئی پوچھنے والا نہیں، سہمے ہوئے ڈرے ہوئے بیچارے مسلمان روزی روز کی روز کماتے ہیں، ان سے ہم کیسے توقع کر سکتے ہیں؟ ہماری کمزوریاں، ہمارے پاس اتنی بڑی تنظیم نہیں ہے، لیکن یہ جو بڑی بڑی جماعتیں ہیں ان کو بھی آنا چاہیے، سب کو مل کر۔ اگر ہم نے یہ نہیں کیا تو ہمارا نمبر دور نہیں ہے، اس لیے کہ یہ طے کر لیا ہے انہوں نے کہ 24 سے پہلے پہلے اس ملک کو وہاں لے جا کے کھڑا کر دیں جہاں واپسی ممکن نہ ہو۔ یہ ایک ایسی سچویشن کا میں نے تصور گڑگاؤں میں نہیں کیا تھا۔ گڑگاؤں ایک ملینیم سٹی ہے، اتنا بڑا ریونیو ہے، لیکن میں مبارکباد ان لوگوں کو بھی دیتا ہوں، غیر مسلموں کو، جاٹ ہیں، کچھ گوجر ہیں، کچھ دوسرے لوگ ہیں، جو آج اس طوفان میں جڑے نہیں۔ میرے حساب سے یہ بہت بڑا پروگرام تھا، لیکن اس میں بہت سی قومیں نہیں جڑیں۔ اب افسوس یہ ہے کہ ایڈمنسٹریشن اس کے باوجود بھی ایکشن نہیں لے رہا۔ اب کوئی یہ خطرہ تو ہے نہیں کہ بھائی پوری جاٹ کمیونٹی ناراض ہو جائے گی، یادو کمیونٹی ناراض ہو جائے گی، گوجر ناراض۔ ارے یہ گنڈوں کی ایک ٹیم ہے 1000-1500 کی، اگر ہمت ہے پولیس میں اور ایڈمنسٹریشن میں تو بند کریں، ان پہ مقدمے دائر کریں۔ اگر ہم لوگ 4 سے 5 آدمی آ جائیں تو ہمارے اوپر تو دفعہ 144 کے تحت جیل بھیج دیں گے۔ وہاں تو کھلے عام یہ کہہ دیا کہ مسلمانوں سے سامان نہیں خریدنا ہے، مسلمانوں کو کم مکان نہیں دینے ہیں، اور مسلمانوں کو کمرے نہیں دینے ہیں۔
یہ کس اسپیچ بھائی یہ سلسلہ ڈیمولیشن کا ہریانہ میں پہلی بار دیکھنے میں آیا ہے. جی اتر پردیش، مدھیہ پردیش، ان راجیوں میں اکثر اس طرح کی چیزیں سامنے آتی ہیں. کل کا جو پنچایت تھی اس میں یوگی کا نام لیا گیا اور یہ کہا گیا کہ اس حصے کو اتر پردیش کے حوالے کر دیا جائے، یوگی ٹھیک کر دیں گے سب کو. دیکھیے اس لیے کہ وجہ یہ ہے کہ ان سب میں سب سے خطرناک ریکارڈ یوگی صاحب کا ہے. یوگی صاحب چیف منسٹر بننے سے پہلے 12 مقدمے ان پہ چل رہے تھے، جس میں مرڈر کا مقدمہ بھی تھا، فساد پھیلانے کا مقدمہ بھی تھا. اب چیف منسٹر بنتے ہی انہوں نے اپنے مقدمے واپس لے لیے. تو اس سے زیادہ کیپیبل کون ہوگا جس کے پاس اتنے مقدمے کرمنل کے ہوں تو وہ اسی کرمنل کو لانا چاہتے ہیں. یہ اس وجہ سے وہ آج ہیرو ہیں. جن لوگوں کے پاس کرمنل بیک گراؤنڈ ہے وہ آج اس ملک کا بڑا لیڈر ہے. وہ اس بدنصیبی یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس کوئی کرمنل ریکارڈ ہے، کسی کا مرڈر کر دیا ہے، فساد پھیلا دیا ہے، تو آپ بڑے آدمی ہیں. یہ بدنصیبی اس ملک کی ہے. اور یہی وجہ ہے کہ مجھے تو کل آج صبح جب میں نے پڑھا کہ کل یہاں پنچایت ہوئی اور ایک بھی ایف آئی آر فائل نہیں ہوئی، اس سے بڑا ستم کیا ہوگا. ہیٹ اسپیچ کے کیا معنی؟ کھلم کھلا یہ کہہ رہے ہیں کہ صاحب ان کو مکان مت دینا، ان سے سبزی مت خریدنا، ان سے سامان مت خریدنا، اور جا کے ان بستیوں میں کہتے ہیں کہ یہاں سے نکل جاؤ. اور پھر بھی ہیٹ اسپیچ نہیں بن رہی ہے. سپریم کورٹ کے اتنے ججمنٹ آ گئے. سپریم کورٹ بھی صاف صاف ڈائریکشن نہیں دیتا، ہوا میں باتیں ہوتی ہیں. سپریم کورٹ کمنٹ اچھے کرتا ہے، لکھتا نہیں. اب آپ سوچئے کہ گیان واپی مسجد کے مسئلے پر ایک قانون آیا 91 میں کہ جو ریلیجس جگہ ہیں وہ ویسی ہی رہیں گی 247 میں. وہ مقدمہ آج بھی ہے. کل جب یہ آرگومنٹ آیا کہ سر یہ پہلے اس پہ بحث کر لیجئے کہ یہ جو ایکٹ ہے، یہ جو قانون بنا تھا، جج یہ کہہ رہا کہ نہیں پہلے یہ ختم کر لیں، وہ بعد میں کریں گے. یعنی پہلے گیان واپی مسجد کو گرا لو پھر مسئلہ شروع کریں. یہ سپریم کورٹ کہہ رہا ہے. سپریم کورٹ اس سے بڑا ججمنٹ کیا دے گا کہ وہ کہتا کہ ای ڈی کا ایکسٹینشن انلیگل ہے. وہ انلیگلی 3 مہینے کا ایکسٹینشن دیتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ بھائی انلیگلی تم 3 مہینے اور لوگوں کو جیل میں بھیج دو. وہی بینچ. تو دھیرے دھیرے اگر یہی رہا، میں سمجھتا ہوں کہ عدالتوں سے بھی لوگوں کا جو اعتبار ہے ختم ہو جائے گا. پولیس پہ ہمیں اعتبار نہیں. جتنی ایجنسیز ہیں، انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں یا پولیس، سی بی آئی ہے اور آئی بی ہے، یہ سب رنگ گئے ہیں تعصب میں. اور میں تو بہت پہلے سے جانتا ہوں کہ 50 سال پہلے یو پی میں